بات ان دنوں کی ہے جب میں اپنے دیار کی مشہور عربی درسگاہ مدرسۃ الاسلام میں زیر تعلیم تھا۔ یہ مدرسہ نہ صرف ضلع اعظم گڑھ کا مشہور مدرسہ ہے بلکہ اس کی شہرت پورے ملک اور ملک سے باہر غیر ممالک تک پہنچی ہوئی ہے۔ انہی دنوں ہمارے اس مدرسے میں میری اپنی بستی توواں کے ایک نہایت ہی لائق و فائق عالم دین تعلیم دیتے تھے۔ یہ عالم دین تھے مولانا جلیل احسن صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگرچہ یہ باضابطہ میرے استاذ تو نہیں تھے لیکن بعض ایک مضامین میں نے ان سے تعلیمی استفادہ کیا تھا، اس بنا پر مجھے انہیں اپنا استاذ کہنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ ان کا صرف ایک عالم دین ہی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے ایک استاذ کے لحاظ سے بھی ادب و احترام کرتا تھا، اور خود یہ بھی گاؤں کے تعلق سے مجھ پر بے حد مہربان تھے۔ میرے یہ استاذ بچپن ہی سے بلکہ غالباً پیدائشی طور پر مفلوج تھے۔ جسم کا نصف داہنا حصہ خشک سا ہو گیا تھا، مگر اتنا تھا کہ چھڑی کے سہارے بھچک بھچک اچھل اچھل چل لیتے تھے۔ ٹھہر ٹھہر اور دم لے لے کر مجبوراً گھر سے سرائے میر تک تقریباً 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کر طے کر لیتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ چھوٹی موٹی روزمرہ کی اپنی ضروریات خود پوری کر لیا کرتے تھے۔ بائیں ہاتھ سے اتنی پختہ و عمدہ رائٹنگ میں لکھ لیتے تھے کہ دیکھ کر رشک ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدرسہ سرائے میر سے ہم دونوں گھر توواں کے لیے پیدل ہی روانہ ہوئے۔ مجبوری یہ تھی کہ راستہ پگڈنڈی کا تھا اور اس راستے میں کسی اور سواری کا تو ذکر ہی کیا، سائیکل تک کم ہی نظر پڑتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں سائیکل تک اتنی کمیاب تھی کہ ہر کسی کے پاس ہونا تو دور کی بات ہے، جس کسی کے پاس ہوتی تو بستی میں بڑا آدمی شمار ہوتا۔ ویسے بعد میں چل کر جب میرے پاس سائیکل آ گئی تو اسی راستے سے مدتوں اندر ضرورت میں نے مولانا کو انگنت مرتبہ لانے لے جانے کی خدمت انجام دی۔ ابھی ہم تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ایک باغ سے ہو کر کھلے میدان میں آ نکلے اور تقریباً نصف فرلاگ ہی کا فاصلہ طے کر پائے تھے کہ یکایک پورب کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا اٹھا اور فضا میں پھیلتا ہوا ہماری جانب بڑھا، ساتھ ہی ہرہراہٹ کی ایک آواز بھی جو اس بات کی علامت تھی کہ بس بارش ہونے ہی والی ہے، اور صورتحال یہ تھی کہ اس کھلے میدان میں بارش سے بچاؤ کی کوئی شکل نہ تھی، اس لیے کہ برسات کا موسم ہوتے ہوئے بھی فضا صاف ہونے کے سبب ہم نے چھتری ساتھ نہ لی تھی، اور اثنائے راہ اتفاقاً درپیش آنے والی صورتحال کے پیش نظر بھی احتیاط نہ ملحوظ خاطر رکھنے کی غلطی کر چکے تھے۔ اب واپس پلٹ کر باغ کی طرف جانے یا ایک فرلانگ آگے بڑھ کر واقع چند گھنیرے درختوں کے سائے میں پناہ لینے کا بھی موقع اور امکان نہ تھا۔ صورتحال کی اس بیڈ اپ سچویشن کے بارے میں ابھی فکر مند ہی تھا کہ یکایک مولانا کی آواز ابھری، میاں دیکھتے نہیں کہ بارش ہونے ہی والی ہے، ایسا کرو کہ تم تیزی کے ساتھ بھاگ کر سامنے ان گھنیرے درختوں کی چھاؤں میں چلے جاؤ تاکہ بھیگنے سے بچ جاؤ۔ میں نے حیرت سے کہا، مولانا میں تو خیر سے بھاگ کر بچ جاؤں، مگر آپ؟ بولے، میری کیا بات کرتے ہو، مجھے تو بہر صورت بھیگنا ہی ہے، نہ تو خود سے بھاگ کر بچ سکتا ہوں اور نہ ہی تم مجھ لنگڑے کو اندھے کی طرح اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بچا سکتے ہو، پھر بلا وجہ میرے ساتھ بھیگنے سے حاصل۔ میں نے دل میں سوچا کہ بات تو مولانا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ بات ٹھیک ہونے کے باوجود مروت کے خلاف ہے کہ میں تو بھاگ کر بچ جاؤں اور مولانا کو ان کی معذوری کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں۔ کیا ہوا، بھیگتا ہوں
تو مولانا کے ساتھ ہی کیوں نہ میں بھی بھیگ جاؤں، کچھ بتاشا تو نہیں جو گل جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں نے سنی انسنی کر دی اور بدستور ان کے ساتھ چلتا رہا۔ مولانا نے چند قدم چلنے کے بعد پھر جیسے فہمائش کی، میں نے پھر بات نظر انداز کر دی۔ تیسری مرتبہ انہوں نے قدرے خفگی کے انداز میں فرمایا، کہہ رہا ہوں سنتے کیوں نہیں؟ بچ سکتے ہو تو خامخواہ بھیگنے کی آزمائش میں خود کو ڈالنا کوئی نیکی کا کام تو نہیں؟ ہاں، اس سے اگر میرا کچھ بھلا ہو سکتا تو بات بھی تھی۔ اس ڈانٹ پر میں تو جیسے غیر اختیاری طور پر دوڑ پڑا اور بڑھ کر تعمیل امر بزرگاں کی پاسداری کا حق ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لینی چاہیے۔ خیر سے میں یوں درختوں کے گھنیرے چھائے تلے پہنچ بھی گیا اور بھیگنے سے بچ بھی گیا، لیکن مولانا تو وہ بللہ اللہ فی مشیہ بتقدیر الامطار تقدیرہ کی ایک تصویر سی بن کر رہ گئے۔ بس خیریت یہ ہوئی کہ صرف معمولی سا ایک لکہ ابر تھا جو اٹھا، بڑھا اور برستا گزر گیا، اور مولانا پر اس نے جو اثر ڈالا تھا وہ راستے میں حائل ندی تک پہنچتے پہنچتے زائل بھی ہو گیا۔ گھاٹ پر پہنچ کر اور ندی کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ یہ شاید رات میں ہونے والی بارش کا فیضان تھا کہ ندی جو ابھی کل تک اس سطح پر تھی کہ آدمی آتے، جوتیاں اتارتے، پائچے چڑھاتے اور پانی میں گھس کر پار ہو جاتے، اب اس سطح پر پہنچ چکی تھی کہ بغیر کشتی پار اترنا محال تھا، یعنی پانی ڈباؤ کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اور مصیبت یہ تھی کہ ملاح اب تک گھاٹ پر کشتی نہیں لا پائے تھے۔ البتہ جنہیں تیرنا آتا تھا وہ آتے اور آسانی سے تیر کر پار ہو جاتے۔ اس صورتحال میں بے حد دلگیر ہوا، کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا اور غالباً میری ہی طرح بلکہ اپنی جسمانی نقص کے سبب اس معاملے میں مجھ سے بھی کہیں زیادہ مولانا معذور و بے بس تھے اور غریق عالم حیرت تھے۔ اس موقع پر سب سے زیادہ کھلنے والی بات تو یہ تھی کہ اپنی منزل ندی اس پار تقریباً چند فرلانگ کے فاصلے پر نظروں کے سامنے تھی، اور گھر کے اتنے قریب آ کر ناکام بے نیل و مرام برانداز الٹے بانس بریلی واپس ہو جانا، دو چار ہاتھ قریب لبے بام شکست کمند نافر جام کا ہتف دشنام بن جانے کے ہم معنی و مترادف تھا۔ اس صورتحال کے پس منظر میں کچھ دیر تک گمسم چپ چاپ یہ سوچتا ہوا کہ اب کیا ہو، کیا کیا جائے، دلگیر سا کھڑا رہا، اور غالباً میری ہی طرح مولانا بھی۔ اتنے میں یکایک مولانا کی آواز نے مجھے چونکا دیا، بھائی سوچ کیا رہے ہو، چلو کپڑے تبدیل کرو اور تیر کر پار نکل چلو۔ میں نے کہا، مولانا یہاں تیرنا کس کو آتا ہے؟ مولانا حیرت سے بولے، اچھا تو تمہیں تیرنا نہیں آتا؟ یا للعجب ثم یا للعجب، ندی کے کنارے رہ کر اور تیرنا نہ آئے، اس سے بڑھ کر اور کیا عجوبہ ہوگا؟ جواباً میں نے بھی استعجاب کے عالم میں کہا، مولانا آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو تیرنا آتا ہے اور آپ ابھی تیر کر پار نکل جائیں گے۔ مولانا بولے، تو پھر اور کیا؟ عزیزم اب میری باری ہے اور ابھی وہ بعین الیقین دیکھ لو گے۔ تمہاری طرح میں خامخواہ کی ایسی نیکی کا قائل نہیں کہ چلو تمہیں اگر تیرنا نہیں آتا تو میں بھی تیرنا جانتے ہوئے صرف تمہارا ساتھ دینے کے لیے نہیں تیرتا، اس پار نہیں جاتا۔ نہیں،
میں ضرور تیر کر اس پار جاؤں گا اور خواہ کی ہمدردی جتانے کے لیے اپنا راستہ ہرگز بھی نہیں کھوٹا کروں گا۔ البتہ تم یہیں سے لوٹ کر مدرسہ واپس چلے جاؤ کہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور چارہ کار نہیں۔ البتہ اتنا کرو کہ میری یہ چھڑی اور جوتے اس طرح اٹھا کر پھینک دو کہ یہ ندی اس پار کنارے پہنچ جائیں، اور پھر تماشا دیکھو کہ کس طرح میں تیر کر پار اترتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چھڑی اور جوتے میرے حوالے کیے، جنہیں میں نے حسب مرضی اچھال کر اس پار پہنچا دیے۔ اس کے بعد وہ اس پار جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ سر پر لپٹے ہوئے اقال نما لمبے رومال کو کھول کر کمر کے گرد لپیٹ کر مضبوطی سے باندھا، پھر کپڑے اتار کر اور مجھ سے تہہ کروا کے انہیں ایک ایسی پوٹلی کی شکل دلوا کر اپنے سر پر کس کر اس طور سے باندھ لیا کہ درمیان میں کھل نہ سکے۔ اس دوران میں جب وہ پار اترنے کی ان تیاریوں میں مصروف تھے، میں نے دریافت کیا، مولانا، یہ آپ نے تیرنے کا ڈھنگ کب اور کیسے سیکھا، اور آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہنس کر بولے، اس کا بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں اپنے اصل آبائی وطن کرمینی ستواں کب، کیسے اور کن حالات میں آیا۔ یہاں گاؤں میں میری حیثیت ایک بے وقعت بچے کی تو تھی ہی، اس پر مستضاد میرا فالج زدہ حیولہ۔ اس صورتحال میں یہاں میرا مصرف بھینس چرانے کے سوا اور کچھ نہ ہوتا، لیکن میں نے شروع یعنی کرمینی ہی سے پڑھنے کی جو لائن اختیار کی وہ میں نے یہاں بھی جاری رکھی، اور یہی لائن یہاں آگے چل کر سرائے میر آ جا کر پڑھنے تک پہنچی۔ آنے جانے کے دوران میں گاؤں کے دیگر پڑھنے والے شریر و دبنگ قسم کے لڑکے مجھے بہت ستاتے اور دگ کرتے، چڑھاتے، مارتے، گالیاں دیتے اور اپنے بستے ڈھواتے۔ ندی پار کرنے میں دھکے دے کر مجھے پانی میں گرا دیتے، کبھی گہرے پانی میں ڈھکیل دیتے۔ میں ڈوبنے لگتا، ہاتھ پاؤں مارتا، چینکتا چلاتا۔ اس پر کچھ دوسرے لڑکے ترس کھا کر مجھے بچاتے اور کھینچ کر پانی سے باہر نکالتے۔ پھر انہی بچوں نے میری خواہش پر سہارا دے دے کر آہستہ آہستہ مجھے تیرنے کا ڈھنگ سکھایا، جس میں میں نے مسلسل مشق کے ذریعہ اپنے ضرورت کی حد تک مہارت حاصل کی، اور اب تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ مجھے لنگڑا لنگڑا کر چلنا ہی نہیں آتا، بلکہ کسی ماہر تیراک کی طرح تیرنا بھی آتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اب تو میری یہ خواہش اور آرزو بھی ہے کہ میں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کل جنت میں بھی اپنی اسی چھڑی کے سہارے لنگڑا لنگڑا کر گھوموں پھروں، اور اگر وہاں کوئی سوئمنگ پول ہو تو اس کے کنارے پر تمہیں ایستادہ محو تماشا بنا کر اپنی مہارت تیراکی کا کمال دکھاؤں، اور آج کا کہا ہوا اپنا فقرہ دہراؤں کہ میں لنگڑا لنگڑا کر چلنا ہی نہیں جانتا، بلکہ کسی ماہر تیراک کی طرح تیرنا بھی جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولانا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم پڑھتے ہوئے پانی میں اتر گئے، اور سینے تک پانی میں اترتے چلے گئے، اور پھر چت لیٹ کر سر ابھارے ہوئے تاکہ سر پر بندھے کپڑے بھیگ نہ جائیں، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے بل تیرتے ہوئے دوسرے کنارے کی جانب بڑھنے لگے، اور میں حیرت سے دم سادھے یہ عجیب و غریب منظر دیکھتا رہا۔ حیرت ہو رہی تھی کہ زمین پر بشق الانفس چلنے والا یہ وہی انسان ہے
جو اب پانی میں اس آسانی اور تیزی سے تیر رہا ہے۔ اس کے باوجود دم اس لیے سادھے ہوئے تھا کہ مجھ پر یہ خوف بری طرح مسلط ہو گیا تھا کہ کہیں مولانا ڈوب نہ جائیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ بخیر و عافیت صحیح سلامت اس پار جا پہنچے۔ باہر نکلے، کپڑے تبدیل کیے، جوتے پہنے، ہاتھ میں چھڑی لی اور پھر خدا حافظ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہمسفر عبداللہ من عباد اللہ کی طرح ھذا فراق بینی و بینک کہتے ہوئے گھر کی راہ لی۔ رہا میں تو کچھ دیر تک وہیں کھڑا حسرت و رشک کے ساتھ مولانا کو جاتا دیکھتا رہا۔ پھر بعد ناخواستہ مجبوراً مدرسے کی طرف بعالم رجت کہکری یہ سوچتے ہوئے واپس ہو گیا کہ آدمی کا بھی عجیب حال ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کب کہاں کون مجبور ہو جائے اور کب کہاں کون مختار۔ سامنے کی بات ہے کہ جہاں 1% بھی امکان نہ تھا اور جو بات حاشیے خیال میں بھی نہ آ سکتی تھی، وہاں 100% ممکن بن کر وہ بات عالم واقعہ میں ایک حقیقت مشاہد کی صورت میں سامنے آ چکی تھی۔ کتنا صاحب قدرت ہے ہمارا رب عظیم کہ جس نے اس پیکر خاکی انسان کے وجود میں کیسی کیسی فطری صلاحیتیں ودیعت کر رکھی ہیں کہ خود انسان کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن زندگی کے سفر میں جب وہ احوال و ظروف کی منازل سے گزرتا ہے تو اس کے اندر سے انہی موہوب من اللہ مستور و نامعلوم بے شمار صلاحیتوں میں سے وہ صلاحیت ابھر آتی ہے جس کے پیش آمدہ وہ احوال و ظروف متقاضی ہوتے ہیں۔ اس حیثیت سے انسان اپنی اس اختصاصی شناخت، اس کی قدردانی اور اس کے فروغ و بلوغ کی ضرورت کے احساس پر اپنی روح اکتساب کی بیداری کے ذریعے شوق، عزم و حوصلہ و ارادہ، صحیح مسلسل اور مناسب ترین ریاض کے تحریکی نتیجے میں اس کی وہ خاص صلاحیت جلا پا کر اس کے لیے ایک امتیازی نشان و سرمایہ افتخار بن جاتی ہے۔ جیسا کہ یکایک سامنے آ جانے والی مولانا کی تیراکی کی یہ صلاحیت خاص تھی جس نے مجھے محو حیرت ہی نہیں بلکہ انتہا درجے کی کیفیت رشک سے بھی دوچار کر دیا تھا۔ خیر سے اس احساس نے میرے اندر جذبہ کسب کو بیدار کیا اور میں نے بعد میں کوشش کر کے تلافی مافات کر لی اور کم از کم اتنا تو تیرنا سیکھ ہی لیا کہ بوقت ضرورت تیر کر ندی پار کر سکوں۔ الغرض مجبوری و بے کسی کے مذکور عالم میں مولانا کے اندر تیراکی کی صلاحیت کی نمود اور ان حالات میں ان پر ان کا اختیار جتنا حیرت انگیز اور لائق رشک تھا، اس سے کہیں زیادہ مولانا کا وہ مقام حاصل کر لینا ہے جو مولانا ہی کے بقول ہونے والا بھینس چرانے کا انجام کی بجائے انہیں ان کی قد و کاوش کے صلے، عروج، صلاحیت عالمانہ کی صورت میں ان کا طالع بیدار اور ان کے لیے موجب پروقار و صد افتخار بنا۔ کون جانتا تھا کہ حالات کے اس مجبورانہ و بے کسانہ شکنجے میں آ کر اگر وہ ہمت ہار دیتے اور حصول علم کا ایک مستحکم فیصلہ کر کے گھر سے نہ نکل کھڑے ہوتے اور اس کے لیے در در کی خاک نہ چھانتے پھرے ہوتے تو بھی وہ مولانا جلیل حسن ندوی بن پاتے جن سے آج دنیا روشناس ہے اور جن کی آج ہزاروں دلوں میں عزت و احترام کا جذبہ ہے۔ بلکہ ہوتا یہ ہے کہ دیہات میں رہ کر اپنے چھوٹے بھائی
جلال الدین عرف جلالو، جو نپٹ جاہل اور اکھڑ دیہاتی تھے کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر حالت میں بیلوں کی دم سہلانے والے اور بھینس کے چرواہے جلیلو بن کر نسیم منسیہ ہو گئے ہوتے، اور آج ان کا کوئی نام بھی لینے والا نہ ہوتا۔